تمام ناظرین کو جو کہ اس وقت ملک پاکستان میں خاص طور پر بائبل انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس اور پوری دنیا میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جارڈن پیٹرک پاسٹر پال آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ ہم ایک دفعہ پھر خداوند کے بہت شکر گزار ہیں ان خوبصورت سلائیڈز کے لیے جو کہ خداوند نے ہمیں دیں، اور ان کے وسیلہ سے ہم خداوند کا پاک کلام سیکھتے ہیں۔ آج کا حصہ جو کہ ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کے ان تمام جوابات کا اور اس کے تمام ان پٹ کا بھی میں منتظر رہوں گا، وہ ہے یشوع کے بارے میں، یشوع کے بارے میں۔ اور اس سلائیڈ کو ہم دیکھتے ہیں اب۔ یہ خوبصورت سلائیڈ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے میراث۔ جی جناب زوم کیجئے ذرا، میراث۔ اور یہاں پر یشوع باب 1 سے 21 کو ہم اب ڈسکس کریں گے، جس میں یہ بڑی خوبصورت تصویریں ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون سی تصویریں ہیں، کن لوگوں کی ہیں، لیکن بنانے والے نے اس تصویر کو بنایا ہے ڈبورا جو ہے، ڈیبرا انگلش میں اس کو کہتے ہیں، جوشوا ہے، کالب ہے، اور مجھے نہیں پتا یہ کون ہیں، لیکن یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ لیڈرز تھے، جو کہ اس وقت بنی اسرائیل کو لیڈ کرتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یشوع کی یہ کتاب جس کو لکھا گیا ہے، یہ وہ دور ہے جس وقت موسیٰ اب خداوند کے پاس جا چکے تھے، اور اس وقت جو حکومت تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بنی اسرائیل کے اس بڑے گروپ کی جو تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھا جس وقت وہ ملک مصر سے نکل کر آئے تھے، اور یہ تمام لوگوں کی جو رہنمائی تھی وہ یشوع کو دی گئی۔ اب یشوع جو تھا وہ ایک بڑا مضبوط انسان تھا، اور اس کو مسا کیا گیا کہ اب وہ بنی اسرائیل کی نگہبانی کرے، ان کا چرواہا بنے، اور ان کو وہ اب ملک کنعان میں لے کر جائے۔ یعنی اب 40 سال گزر چکے تھے، 40 ایئرز، ایک نئی جنریشن آ چکی تھی، بہت سے لوگ مر کھپ چکے تھے، کافی مر گئے ہوں گے جب نکلے ہوں گے، ویسے بھی ان کے حالات تو کمزور ہی تھے بیچارے، لیکن ہوں گے مضبوط، کام شام تو اچھا کرتے تھے وہاں پر مشقت کا۔ تو اب یہ وقت آ چکا تھا کہ اب ان کو ملک کنعان میں پہنچایا جائے۔ اس سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں ابراہیم اور سارہ کو جو بوڑھے ہو چکے تھے، اور خدا نے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، ایک ایسا وعدہ جو بڑھاپے میں کیا گیا تھا، اور یہ یشوع کی کتاب میں نہیں ہے، اس کے لیے ہم واپس جائیں گے پیدائش کی کتاب میں، اور وہاں ہم اس وعدے کو دیکھیں گے جس کی تکمیل کے لیے اب وقت آ چکا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلائیڈ کو۔ پیدائش 12 باب کی 7ویں آیت میں ہے، تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔ پیدائش 15 باب 18ویں آیت، اسی روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، اور پیدائش 17 باب اس کی 6 آیت، اور میں تجھے برومند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ یہ وہ خوبصورت وعدہ تھا جو کہ کئی 100 سال پہلے خدا نے بنی اسرائیل سے اس قوم سے کیا، جس کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دریائے یردن کے مشرق میں کھڑی ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں گے دریائے یردن اور اس کا جو پاکستان سائیڈ ہے یا انڈیا کی سائیڈ ہے، اس سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ تمام لوگ اب منتظر تھے کہ وہ دریا کو پار کریں اور پھر وہ ملک کنعان میں جائیں۔ آپ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں تھا جس کو ہم کہیں کہ شاید امریکہ کی طرح یا آسٹریلیا کی طرح خدا نے بہت بڑا حصہ ان کو دیا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا قطعہ تھا
اس روئے زمین پر جو کہ بنی اسرائیل کو، جو کہ اسرائیل کے بچوں کو دیا گیا تھا۔ اور اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ یہ بہت چھوٹا سا علاقہ ہے۔ آپ یہ دو تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ 90 مائلز تقریباً چوڑائی ہم اس کی کہہ سکتے ہیں، اور 150 میل، یہ کلومیٹرز میں بھی لکھی ہے، یہ اس کی لمبائی ہے۔ یعنی یہ وہ حصہ ہے جس کو کہ خدا نے بنی اسرائیل کو دینے کا وعدہ کیا۔ چھوٹا سا علاقہ ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم لاہور سے چلیں تو تقریباً میاں چنو تک اگر جائیں تو اس کی لمبائی ہو جاتی ہے، اور اگر ہم لاہور سے چلیں اور اوکاڑا سے تھوڑا سا آگے آئیں تو اس کی چوڑائی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ بہت بڑا علاقہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی خدا نے ان کے لیے اس خوبصورت خطے کو مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سلائیڈ آپ دیکھتے ہیں، یہ ان تمام مغرب سے مشرق کی طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ سلائیڈ کو آپ اچھے طریقے سے بعد میں دیکھیے، جنوب سے شمال کی طرف۔ سب سے پہلے ہم مغرب سے مشرق کی طرف دیکھتے ہیں، مغرب سے مشرق کی طرف، اور یہ بحر مردار کی سطح ہے، اور یہ تمام حصے جو آپ دیکھتے ہیں یہ سطح سمندر سے ان کی اونچائی ہے۔ میں صرف آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بحر مردار کا یہ حصہ جو کہ جارڈن ریور کے بعد جارڈن ریور اس میں گرتا ہے، یہ دنیا کا سب سے نیچا ترین حصہ ہے، اور یہ تقریباً 1300 فیٹ سطح سمندر سے بھی نیچے موجود ہے۔ یعنی کہ سطح سمندر اونچا ہے، اور یہ نیچی ایک کھائی ہے، ایک نیچا حصہ ہے جہاں پر کہ یہ بحر مردار ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ تمام حصے جو آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہو کسی وقت دوبارہ ان کو دیکھنے کی تو یہ سلائیڈ آپ کو اس میں مددگار ثابت ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یشوع جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ وہ اب اس حصے کو، جہاں وہ 40 سال سے رہ رہے ہیں اور اب ان کا کوئی موڈ نہیں لگتا اس حصے کو چھوڑنے کے لیے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ وہ اس حصے کو جس میں اب وہ رہتے ہیں اس کو چھوڑیں، اگرچہ انہوں نے بہت دیر لگا دی ہے، اور وہ ایک اور خوبصورت جگہ جو کہ کنعان ہے اس کی طرف جائیں۔ ہم سلائیڈ میں دیکھتے ہیں اس کو۔ یہ دیکھیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ لوگ رہتے ہیں، اور یہاں سے اسرائیل کا خیمہ ہے، یہ کیمپ لگا رکھا ہے انہوں نے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ریور جارڈن ہے، دریائے یردن ہے، اس کو یہ کراس کریں گے، جلجال میں آئیں گے، پھر اوپر جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ اوپر آتے ہیں، یہاں آتے ہیں، اور یہ یرو جو ہے یہ جگہ ہے جہاں انہوں نے پہنچنا ہے۔ یشوع 3 باب کی پہلی آیت میں ہے، تب یشوع صبح سویرے اٹھا اور وہ سب بنی اسرائیل شیم سے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں شیتم سے کوچ کر کے یروشلم پر آئے، اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے رہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یردن کے پار اترنے سے پہلے یہ وہ کیمپ ہے جو کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے جہاں پر کہ اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ ٹھہر گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لگتا تو کوئی اتنا بڑا حصہ نہیں ہے، اس کو پار کرنا مشکل نہیں لگتا، لیکن شاید یہ تصویر کسی وقت ایسے وقت میں بنائی گئی ہے جو کہ شاید پانی کم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس حصے کو عبور کیا گیا ہے تو یہ بہت چوڑا تھا کیونکہ یہ دریا تھا۔ آئیے ہم اپنی اگلی سلائیڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ جوشوا 3 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے۔ یشوع 3 باب 7 آیت،
اور خداوند نے یشوع سے کہا، آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیل کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں گا، تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ خداوند کا یہ وہ عہد جو کہ اب وہ جوشوا کے ساتھ باندھتا ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہے کہ جس طرح سے خداوند کہتا ہے کہ میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی اب میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ بڑی خوبصورت سلائیڈ خداوند کا وہ وعدہ، اور نہ صرف وعدہ بلکہ وعدہ جو پورا کیا خداوند نے، اس کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا یشوع 3:16 آیت، کہ اب اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ بالکل اسی طریقے سے جس طرح بحر کلزم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یردن جو ہے، یردن کا دریا جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں پر یشوع 3:16 آیت، تو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خواب دورامدم کے پاس جو زرتان کے برابر ایک شہر ہے رک کر ایک ڈھیر ہو گیا، اور وہ پانی جو میدان کے دریا یعنی دریائے شور کی طرف سے بہہ کر گیا تھا بالکل الگ ہو گیا، اور لوگ عین یریکو کے مقابل پار اترے۔ جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خداوند نے اپنا وہ وعدہ جو بنی اسرائیل سے بحر کلزم میں پورا کیا تھا کہ دریا کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، بحر کلزم کے بڑے سمندر کو، اب یہ دریا جو ہے اس کو بھی خداوند نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ تمام بنی اسرائیل کے لوگ اب بڑے آرام سے سفر کرتے ہوئے زرتان میں اترتے ہیں، عین یریکو کے مقابل جا کر اتر گئے، پار اترے۔ تھینک یو۔ اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جب کہ پار اتر گئے ہیں تو وہاں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوتا ہے جو کہ شاید اس کی توقع یشوع کو نہیں تھی، اور وہاں پر وہ ایک ایسی خوبصورت شخصیت کو دیکھتا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یشوع 5واں باب اس کی 13ویں آیت، اور جب یشوع یریکو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھا کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا، تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف؟ ایسے وقت میں جب کہ یشوع نے ایک نورانی شخصیت کو اپنے سامنے کھڑے تلوار لیے دیکھا، تو پھر ایک مکالمہ ہے جو کہ یشوع نے ان کے ساتھ کیا، اور وہ کیا ہے؟ یشوع 5واں باب 14ویں اور 15ویں آیت، اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ تب یشوع نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے؟ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ سو یشوع نے ایسا ہی کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سال پہلے یہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا جب کہ موسیٰ کو چنا گیا، اور وہاں ایک جلتی جھاڑی تھی جہاں خداوند کی اس سے ملاقات ہوئی۔ یہ پہلی ملاقات تھی، اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر اب خداوند جو ہے وہ یشوع سے مل رہا ہے۔ وہاں وہ موسیٰ سے مل رہا تھا، یہاں وہ یشوع سے ملتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پیغام تھا جو کہ خدا نے اس نورانی شخصیت کے ذریعے سے یشوع کو دیا، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا پیغام ہے۔ یشوع 6 باب اس کی 2 اور 3 آیت، اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ دیکھ، میں نے یریکو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو، 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا۔ یہ ایک بڑا عجیب پیغام ہے جو کہ اب یشوع کو ملا ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو جو کہ اس کے جنگی مرد ہیں ان کو لے کر اس شہر کو جو کہ یریکو ہے اس کے گرد 6 چکر لگائے۔ اور خدا نے اس وقت یشوع کو بتا دیا کہ وہ یریکو کا بڑا شہر جو ہے وہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پلاننگ شروع ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ تمام لوگ یریکو میں جاتے، بقول بائبل کے اس وقت جوشوا نے 2 آدمی جو تھے یشوع نے ان کو بھیجا جاسوس کے طور پر۔ یشوع 2 باب اس کی 1 آیت، تب نون کے بیٹے یشوع نے شتیم سے 2 مردوں کو چپکے سے جاسوس کے طور پر بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر اس ملک کو اور یریکو کو دیکھو بھالو۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور ایک کسبی کے گھر میں جس کا نام رہاب تھا آئے اور وہیں سوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ وہ وہاں سے چلے ہیں اور یریکو کے شہر میں آئے ہیں تو ان کی ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کسبی کے بارے میں کہ ہمارے ملکوں میں بھی یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سیکس ورکر کے طور پر کام آتے ہیں، اور ان کو کسی صورت میں بھی معاشرے میں وہ عزت نہیں دی جاتی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن یہاں پر اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات، وہ جو 2 جاسوس ہیں شتیم سے جو آئے، ان کی ملاقات نہ صرف رہاب کسبی سے ہوتی ہے، فحشہ سے ہوتی ہے جو کہ ایک بری عورت ہے، بلکہ وہ ان کو اکوموڈیٹ بھی کرتی ہے، وہ ان کو اپنے گھر میں لے جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا رسک ہے جو کہ اس خاتون نے لیا، کیونکہ اگر بادشاہ کو اور باقی لوگوں کو اس کا پتہ لگتا تو شاید نہ صرف وہ رہاب کو بلکہ اس کے پورے خاندان کو تہہ تیگ کرتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ تمام واقعات ہو رہے تھے تو شام کا وقت تھا تقریباً، تو اب شہر میں لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جو اجنبی ہیں، اور اب وہ آئے ہیں اس شہر میں، اور وہ رہاب فحشہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں جوشوا 2 باب 4 آیت، تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے، پر مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں کے تھے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ رہاب نے اگرچہ ان کو چھپا دیا، اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ بادشاہ کے لوگ ہیں جو پیادے ہیں، اور وہ آئے ہیں، اور وہ ان کو بتاتی ہے کہ وہ اگرچہ وہ آئے تو تھے لیکن اب نہیں مجھے پتا کہاں چلے گئے، وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ جوشوا 2 باب 8 اور 9 آیت، تب رہاب چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یوں کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے، اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے، اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تصویر میں ان مردوں کے ساتھ جو کہ ایک کارٹون کے طور پر بنائی گئی ہے، وہ ان کے ساتھ کیا بات کرتی ہے؟ وہ اس بڑے ایمان کا اظہار کرتی ہے
جو وہ اس خدا پر رکھتی ہے جو کہ بنی اسرائیل کا خدا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میرا ایمان ہے کہ اس تمام جگہ کو یہ یریحو کا شہر جو ہے خداوند نے تمہیں دے دیا ہے۔ رحاب کا یہ خوبصورت مکالمہ جو اب ہم دیکھتے ہیں ان مردوں کے ساتھ، ان دو جاسوسوں کے ساتھ، کچھ اس طرح سے یہاں پر لکھا گیا ہے۔ یشوع دوسرا باب اس کی 12ویں آیت، سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ کہ چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے کہ تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے اور مجھے کوئی سچا نشان دو گے کہ تم میرے باپ اور ماں اور بھائیوں اور بہنوں میں کو اور جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لو گے اور ہماری جانوں کو موت سے محفوظ رکھو گے۔ یہ وہ ایک عہد ہے جو کہ وہ باندھنا چاہتی ہے ان مردوں کے ساتھ، وہ جو دو جاسوس ہیں۔ اور یہ دیکھیے آپ کہ یہ لوگوں کو اس نے کیسے چھت پر چھپایا ہے، جہاں پر کہ بہت سے پولے رکھے تھے، اور ان پولوں کے اندر ان کو چھپا دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ جو سپاہی تھے یہ ضرور اندر آئے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، بائبل نہیں بیان کرتی کہ وہ باہر سے چلے گئے، لیکن راہب فاشا کی ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے کہ وہ ان کو چھپا دیتی ہے۔ جی، اب ہم اگلا حصہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ تمام گفتگو ہوئی تو پھر کیا ہوا۔ یشوع دوسرا باب 15ویں اور 16ویں آیت، تب اس عورت نے ان کو کھڑکی کے راستے رسی سے نیچے اتار دیا، کیونکہ اس کا گھر شہر کی دیوار پر بنا تھا اور وہ دیوار پر رہتی تھی، اور اس نے ان سے کہا کہ پہاڑ کو چل دو، تا نہ ہو کہ پیچھا کرنے والے تم کو مل جائیں اور 3 دن تک وہیں چھپے رہنا جب تک پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئیں، اس کے بعد اپنا راستہ لینا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے راہب نے ان تمام لوگوں کو اتارا۔ اب وہ شہر کے اندر سے ہو کر نہیں گئے، بلکہ اس کھڑکی سے جو کہ اس دیوار کے اوپر جو گھر بنا تھا اس کی کھڑکی تھی، ان سے ان کو نیچے اتارا، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ چونکہ اب تمہارے جو کھوجی ہیں ہمارے وہ تمہیں ڈھونڈیں گے، سو تم ایک غار میں چلے جاؤ اور وہاں پر رہنا، 3 دن تک تم نے وہیں رہنا ہے، اور اس کے بعد جب وہ تمام لوگ تھک ہار کر واپس آ جائیں تو پھر تم اپنا سفر جاری رکھنا۔ ہم اب اس بڑی لڑائی کو دیکھتے ہیں جو کہ شروع ہوئی، کیونکہ اب جو تمام سروے تھا وہ مکمل ہو چکا تھا، اور جوشوا کی قیادت میں وہ تمام جنگی مرد جو کہ بنی اسرائیل کے تھے، اب انہوں نے دھاوا بول دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے دھاوا بولا تو 6 دن تک وہ اس کے ارد گرد چکر لگاتے رہے، اور 7ویں دن جب انہوں نے زور سے نرسنگا پھونکا تو پھر دیوار گر گئی۔ یہ دیکھیے نرسنگا پھونک رہے ہیں، 7ویں دن وہ نرسنگا پھونک رہے ہیں۔ یشوع چھٹا باب اس کی 20ویں اور 24ویں آیت، بس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا اور انہوں نے اس کو لے لیا، اور پھر انہوں نے اس شہر کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو آگ سے پھونک دیا، اور فقط چاندی اور سونے کو اور پیتل اور لوہے کے برتنوں کو خداوند کے گھر کے خزانہ میں داخل کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک بہت بڑا حصہ ہوا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، اور بنی اسرائیل کے ان جنگجوؤں نے ان تمام لوگوں کو، جس میں مرد بھی تھے، عورت بھی تھے، جاندار بھی تھے، سب کو پھونک ڈالا، ختم کر ڈالا، اور صرف یہ جو تھوڑی سی چیزیں تھیں ان کو رہنے دیا۔
यशुआ छठा बाब 25वीं आयत, लेकिन यशुआ ने राहब कस्बी और उसके बाप के घराने को और जो कुछ उसका था सबको सलामत बचा लिया। उसकी बूदोबाश आज के दिन तक इसराइल में है, क्योंकि उसने उन कासदों को जिनको यशुआ ने यरू में जासूसी के लिए भेजा था छुपा रखा था। आप देखते हैं कि तमाम दीवार जो थी वो गिर गई, स्वाय उस घर के जिसके ऊपर राहब फाशा का घर था वो सलामत रही। ये घर सलामत रहा। और हम देखते हैं कि ये सारी खुदा की बख्शिश थी राहब और उसके ख़ानदान के लिए कि सिर्फ़ और सिर्फ वो बच गए। बिल्कुल इसी तरीके से हम नूह के ज़माने में भी देखते हैं कि कुछ जानें बच गई थीं। हम देखते हैं कि जब इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया गया, इसको माले गनीमत कहते हैं, तो वहाँ पर एक वाक़या हो गया जिसको आप बाइबल में पढ़ सकते हैं और उसको हम यहाँ भी देखते हैं। देखिए यशुआ 7वां बाब उसकी पहली आयत, लेकिन बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीज़ में खयानत की, क्योंकि अक्कन नाम कर्मी बिन जब्दी बिन ज़ारा ने जो यहूदा के कबीले का था उन मखसूस की हुई चीज़ों में से कुछ ले लिया, सो खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का। हम देखते हैं कि कई दफ़ा इस दुनिया में जब एक आदमी टीम में गद्दारी करता है या उसमें से खयानत करता है तो ना सिर्फ उसको इसका नुकसान होता है बल्कि पूरी टीम को इसका नुकसान होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद का कहर जो है वो बनी इसराइल पर अब नाज़िल होता है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि इस वक्त यरू फतह हो चुका है, बनी इसराइल बड़े खुश हैं। अब खुदावन उनको एक और शहर पर चढ़ाई करने के लिए कहता है और उस शहर का नाम आई है। यीशु 7 बाब 3 और 4 आयत में, और यीशुआ के पास वो यीशुआ के पास लौटे और उससे कहा कि सब लोग ना जाएं, फकत 2-3 हजार मर्द चढ़ जाएं और यही आई को मार लें, सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ना दे, क्योंकि वो थोड़े से हैं। चुनाचे लोगों में से 3 हजार मर्द के करीब वहां चढ़ गए और आई के लोगों के सामने से भाग आए। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग जो कि 3 हजार लोग थे जिस वक़्त ये तैयारी करते हैं और आई के लोगों पर चढ़े, तो अगरचे आई के लोग बहुत थोड़े थे, यरू के शहर के मुकाबले में, यरू के शहर के लोगों के मुकाबले में ये थोड़े लोग थे, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ जब लड़ाई होती है तो ये तमाम बनी इसराइल के लोग जो हैं ये भागे, वापस आ गए, भाग आए। यशुआ 7 बाब 5वीं आयत, तो रई के लोगों ने उनमें कोई 36 आदमी मार लिए और फाटक के सामने से लेकर शबरीम तक उनको खडेरते आए और उतार पर उनको मारा, सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए। हम यहाँ देखते हैं कि अगरचे बनी इसराइल के लोग बड़े जोश में और बड़े शौक से अब गए थे, जोशो खरोश में, और उन्होंने आई के लोगों पर हमला किया था, लेकिन आई के लोग जो थे उन्होंने बनी इसराइल के 36 लोग मारे और उनको खडेरते आए और उतार तक जो नीचे जगह है वहां तक ले आए। ये एक ऐसा वक्त था जिसको अगर आप अगली आयात में पढ़ेंगे तो बनी इसराइल के लिए बड़ा सेटबैक था। हम देखते हैं और बनी इसराइल में के लोगों में एक मातम की सफ़ें बिछ गई और फिर यीशुआ ने अपने कपड़े फाड़े और किस तरीके से उसने, उस बाइबल में लिखा है कि खुदावंद के आगे वो गिड़गिड़ाए। उन्होंने बड़ा अफसोस किया क्योंकि उनके लोग जो थे वो अब मारे गए थे और उनको एक शिकस्त का सामना था।
ایسی صورتحال میں وہ دن تو گزر گیا، لیکن اگلا دن پھر یشوع نے ان تمام لوگوں کو بلایا اور ان سے یہ فرمایا جو کہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ یشوع 7واں باب 14ویں آیت، سو تم کل صبح کو اپنے قبیلہ کے مطابق حاضر کیے جاؤ گے، اور جس قبیلہ کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک خاندان کر کے پاس آئے، اور جس خاندان کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک آدمی کر کے پاس آئے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک عجیب صورتحال ہے، جہاں پر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع جو ہے وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ صبح آؤ، کیونکہ خاندانوں کو حاضر کیا جائے، ایک ایک بندے کو حاضر کیا جائے۔ پہلے خاندان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، پھر خاندان کے ہر آدمی کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، کیونکہ یہاں کوئی خیانت ہوئی ہے، یہاں کوئی بددیانت آدمی موجود ہے، جس کی وجہ سے آج جس وقت ہم ای کے لوگوں پر ہم نے چڑھائی کی ہے تو وہاں ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ اگر بائبل میں اس کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو جب یہ تمام لوگوں کو اگلے دن حاضر کیا گیا تو وہاں پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکن جو تھا اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا۔ تمام لوگ آئے، انہوں نے اپنی حاضری دی، اور یہ حصہ جو ہے بائبل کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکن کس طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ یشوع 7واں باب 25 آیت، اور یشوع نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے۔ تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنگسار کیا، اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا۔ ان سے مراد اور کوئی اور لوگ نہیں تھے، بلکہ ان سے مراد اکن تھا، جس نے کہ اس میں سے سونے کی اینٹ چرا لی تھی۔ اس تمام مال غنیمت میں سے اگر آپ اس کو یشوع کی کتاب میں پڑھیں گے تو بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہے کہ اس نے اس سونے کی اینٹ کو چرا لیا تھا اور آج اس کو سنسار کیا گیا۔ ایک بڑا برا تجربہ ہوگا، کس طریقے سے لوگ اینٹیں مارتے ہوں گے، کہاں اینٹیں لگتی ہوں گی، اور کس طریقے سے موت واقع ہوتی ہے۔ ایک اذیت ناک موت تھی جو کہ اکن کو ملی۔ یشوع 8ویں باب اس کی 28ویں آیت میں، پس یشوع نے ای کو جلا کر ہمیشہ کے لیے اسے ایک ڈھیر اور ویرانہ بنا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ خداوند کے حکم سے دوبارہ حملہ کیا گیا، اور ای کا یہ جو بڑا شہر تھا اس کو بنی اسرائیل کے تمام جنگجوؤں نے مکمل طور پر فتح کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو بالکل ویرانہ بنا دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں بہت سے شہروں پر جب بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ حملہ کرتے تھے، یا اور لوگ بھی جو حملہ کرتے تھے تو ان کو بالکل صاف کر دیا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس میں جو کچھ بھی تھا، کوئی زندہ چیز، مثال کے طور پر اس میں جانور تھے، اس میں درخت تھے، اس میں لوگ تھے، وہ تمام چیزوں کو جلا دیا کرتے تھے تاکہ اس کی کوئی چیز باقی نہ رہے جس کو لوگ خاص طور پر ایمان کو بعد میں استعمال کر سکیں، ان بتوں کو استعمال کر سکیں۔ اب وہ تمام علاقہ جہاں پر کہ بہت سی قومیں آباد تھیں، یہ آج طرح کی قومیں آباد نہیں تھیں جیسے پاکستان کی اتنی آبادی ہے اور باقی ملک میں بڑی بڑی آبادی ہیں، بڑے بڑے حصے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی قومیں آباد تھیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ہزاروں یا لاکھوں میں لوگ ہوا کرتے تھے، اور یہ اس وقت اس تمام علاقے میں بھی اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جن کو ہم قومیں شمار کرتے ہیں۔ اب جب ارد گرد کے تمام لوگ جو کہ جب ان کو پتہ لگا کہ اسرائیل کے لوگوں نے اس وقت قبضہ کر لیا ہے یریکو پر اور ای پر، تو اب ان کے دل میں بڑا خوف آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع کی سرکردگی میں اب کیا ہوتا ہے۔ یشوع 9واں باب 3 سے 5 آیت، اور جب جبعون کے باشندوں نے سنا کہ یشوع نے
یرو اور ایسے کیا 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 ہے؟ تو انہوں نے بھی ہیلا بازی کی اور جا کر سفیروں کا بھیس بھرا اور پرانے بورے اور پرانے پھٹے ہوئے اور مرمت کیے ہوئے شراب کے مشکیزے اپنے گدھوں پر لادے اور پاؤں میں پرانے کپڑے ڈالے، اور ان کے سفر کا توشہ، یعنی سفر کا توشہ کا مطلب کھانے پینے کی چیزیں، سوکھی پھپھوندی لگی ہوئی روٹیاں تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اور قومیں جو ہیں انہوں نے ایک بھیس بدلا اور کس طریقے سے وہ اسرائیل میں آتے ہیں اور کیا کچھ وہ لے کر آتے ہیں، تاکہ وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بہت دور کے رہنے والے لوگ ہیں، اور وہ وہاں سے ایک لمبا سفر کر کے اسرائیل کے لوگوں سے اور خاص طور پر ییشو سے ملنے آئے ہیں۔ یشوع 9 باب اس کی 16ویں آیت، اور ان کے ساتھ عہد باندھنے سے 3 دن کے بعد ان کے سننے میں آیا کہ یہ ان کے پڑوسی ہیں اور ان کے درمیان ہی رہتے ہیں۔ ایک ایسا عہد باندھا گیا یشوع نے ان تمام لوگوں کے ساتھ کہ آپ کو دکھ اور تکلیف نہیں دیا جائے گا، اگرچہ آپ دور سے آئے ہیں، دور کے ملکوں کے لوگ ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ اچھا تعاون رکھیں گے اور آپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو ایک عہد تھا جو کہ باندھا گیا، اور 3 دن کے بعد ان کو پتہ لگا کہ یہ تو بالکل ہمارے ساتھ میں ہمارے پڑوسی ہیں۔ سو یشوع جو ہے وہ اب ان کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں ہمارے ساتھ ایسے کیا، کیونکہ آپ تو ہمارے پڑوسی تھے، لیکن آپ بتا رہے تھے کہ آپ بہت دور رہتے ہیں۔ جی ہاں، اس تصویر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یشوع ان کو کیا کہتا ہے کہ اگرچہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ عہد تو باندھ لیا ہے، لیکن آپ تو دور کے لوگ نہیں تھے۔ یشوع 9 باب اس کی 22ویں آیت، تب یشوع نے ان کو بلوا کر ان سے کہا کہ جس حال میں تم ہمارے درمیان رہتے ہو، تم نے یہ کہہ کر ہم کو کیوں فریب دیا کہ ہم تم سے بہت دور رہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے یہ تمام لوگ جس وقت یہاں پر ایک بہت بڑی فتوحات کر رہے تھے، تو اسی علاقے میں 5 اور بادشاہ تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کے خلاف صف آرائی کا فیصلہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں، یروشلم ہے، جبعون ہے، اجلون ہے، یرموت ہے، لکیس ہے۔ یشوع 5واں باب 10ویں آیت، اس لیے اموریوں کے 5 بادشاہ، یعنی یروشلم کا بادشاہ اور جبرون کا بادشاہ اور یرموت کا بادشاہ اور لکیس کا بادشاہ اور اجلون کا بادشاہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اپنی سب فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی اور جبعون کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی۔ تمام بنی اسرائیل کے یہ لوگ جو کہ یشوع کے ساتھ اب اکٹھے تھے، یہ جلجال میں رہا کرتے تھے۔ یعنی یہ یریکو کو تو انہوں نے فتح کیا، انہوں نے آئی کو فتح کیا، لیکن ان کا جو مسکن تھا جہاں یہ رہا کرتے تھے وہ جلجال تھا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جلجال میں کیا ہوتا ہے۔ یشوع 10واں باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت، اور یشوع سب جنگی مردوں اور سب زبردست سورماؤں کو ہمراہ لے کر جلجال سے چل پڑا۔ یعنی یہ ان کا صدر مقام تھا جہاں سے وہ چل پڑے، اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ ان سے نہ ڈر، اس لیے کہ میں نے اس کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ خداوند کا ایک بہت بڑا عہد تھا جو کہ ان لوگوں کے ساتھ باندھا گیا کہ اب 5 حکومتیں، 5 ملکوں نے جب بنی اسرائیل پر حملہ کیا ہے، تو اسرائیل کے لوگوں نے کہ خدا نے ان کو بتایا کہ تمام لوگ جو کہ اب تمہارے
خلاف سفارہ ہوں گے، خداوند ان تمام لوگوں پر، اسرائیل کے ان لوگوں کو فتح بخشے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب لڑائی شروع ہوتی ہے، اور یہ بڑی لڑائی جو 5 بادشاہوں کے خلاف اسرائیل کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ کرتے تھے، ایک بڑی جنگ تھی۔ لیکن اس میں نہ صرف ان لوگوں نے، ان جنگجوؤں نے ان پر فتح پائی، بلکہ خدا نے بھی ان کی بڑی مدد کی۔ دیکھتے ہیں ہم یشوع 10واں باب 11ویں آیت، اور جب وہ اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے اور بیت ہارون کے اتار پر تھے، تو خداوند نے زیکا تک آسمان سے ان پر بڑے بڑے پتھر برسائے اور وہ مر گئے، اور جو اولوں سے مرے وہ ان سے جن کو بنی اسرائیل نے تحت کیا تھا کہیں زیادہ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی مدد اسرائیل کے لوگ، بنی اسرائیل کے ساتھ تھی، اسرائیل کے ساتھ تھی، اور وہ لوگ جو کہ بھاگ رہے تھے جنگ سے، ان کو خداوند نے مارا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ جنگ جاری تھی اسرائیل کی ان تمام لوگوں کے ساتھ، تو ایک بڑا اور عجیب واقعہ ہوا، ایک بہت بڑا معجزہ ہوا، جس کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ یشوع 10واں باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جبعون پر، اور اے چاند تو وادی ایلون پر میں ٹھہرا رہ۔ اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا، جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا۔ کیا یہ عاشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے؟ اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا، اور تقریباً سارے دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح سورج اور چاند اس وقت میں جب کہ جنگ ہو رہی تھی بنی اسرائیل کے لیے ٹھہرے رہے۔ خداوند بنی اسرائیل کے لیے ایک خاص محبت رکھتا تھا، اور آج بھی خداوند ان تمام لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اپنا خاص کرم کرتا ہے، ایک بڑا معجزہ کرتا ہے ان کی زندگی میں بھی۔ آئیے ہم اپنی اگلی سلائیڈ کو دیکھتے ہیں۔ یشوع 10واں باب اس کی 14ویں آیت، اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد جس میں خداوند نے کسی آدمی کی سنی ہو، کیونکہ خداوند اسرائیلیوں کی خاطر لڑا۔ خداوند اسرائیلیوں کے ساتھ لڑا، ان کی خاطر لڑا۔ اگرچہ اسرائیل کے لوگ خود بھی لڑتے تھے، یہ نہیں تھا کہ صرف خداوند ہی لڑتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے لوگوں کی خداوند نے بہت مدد کی۔ اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، اور اس کا اگلا پارٹ جو ہے اس کو ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ یشوع 10واں باب 16ویں سے 19ویں آیت، اور وہ 5 بادشاہ بھاگ کر مکیدہ کے غار میں جا چھپے، اور یشوع کو یہ خبر ملی کہ وہ 5 بادشاہ مکیدہ کے غار میں چھپے ہوئے ملے ہیں۔ یشوع نے حکم کیا کہ بڑے بڑے پتھر اس غار کے منہ پر لڑکا دو، آدمیوں کو اس کے پاس ان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دو، پر تم نہ رکو، تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو، اور ان میں کہ جو بچھڑ گئے ہیں ان کو مار ڈالو، ان کو مہلت نہ دو
کہ وہ اپنے اپنے شہر میں داخل ہوں، اس لیے کہ خداوند تمہارے خدا نے ان کو تمہارے قبضہ میں کر دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام جو بنی اسرائیل کے دشمن تھے وہ بھاگ رہے تھے، اور وہ پانچوں بادشاہ غار میں تھے، اور وہاں پر اب یشوع ان کو وہاں گھیرتا ہے اور ان کو پکڑتا ہے۔ یشوع 10واں باب اس کی 22ویں آیت، اور پھر یشوع نے حکم دیا کہ غار کا منہ کھولو اور ان پانچوں بادشاہوں کو غار سے باہر نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ لڑائی جاری تھی، لوگ بھاگ رہے تھے جو اس کے دشمن تھے، اور بنی اسرائیل کے لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے، اور جب یہ سب کچھ ختم ہوتا ہے تو پھر یشوع اپنے تمام لوگوں کے ساتھ ان کے غار کے منہ پہ آتا ہے، اور پھر اب بنی اسرائیل کے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان کے پتھروں کو ہٹائیں اور ان کو باہر نکالیں۔ یشوع 10واں باب 25 سے 26 آیت، اور یشوع نے کہا، خوف نہ کرو اور ہراساں مت ہو، مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد یشوع نے ان کو مارا اور قتل کیا اور 5 درختوں پر ان کو ٹانگ دیا، سو وہ شام تک ان درختوں پر ٹنگے رہے۔ ان تمام بادشاہوں کو جو 5 تھے ان کو باہر نکالا گیا۔ یشوع کی ایک تقریر ہے اپنے تمام لوگوں کو کے لیے، جو کہ وہ کرتا ہے، ان کو میسج دیتا ہے کہ وہ نہ ڈریں، وہ کسی قسم کا خوف نہ کھائیں، اور پھر ان بادشاہوں کو قتل کیا گیا، اور ان کی لاشوں کو ابھی دن ہی تھا جب کہ لٹکا دیا گیا، اور شام تک یہ لٹکی رہیں، اس کے بعد ان کو اتار لیا گیا۔ یشوع 10واں باب 40ویں آیت، اور یشوع نے سارے ملک کو، یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی قطع اور نشیب کی زمین اور ڈھلوانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا۔ اس نے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ وہاں کے ہر متنفس یعنی سانس لینے والی چیز کو جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا بالکل ہلاک کر ڈالا۔ جنگ کا یہ ایک اصول تھا اس وقت میں کہ جب بہت سے ملکوں پر قبضہ ہوتا تھا تو وہاں پر جو بھی جاندار چیز تھی اس کو مکمل طور پر تباہ کیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہاں بھی اسی طریقے سے جنگ کی اس حکمت عملی کو استعمال کرتے ہیں۔ یشوع 11واں باب 1 سے 4 آیت، جب حسور کے بادشاہ یامین نے یہ سنا تو اس نے تب وہ اور ان کے ساتھ ان کے لشکر، یعنی ایک انبوہ کثیر جو تعداد میں سمندر کے کنارے کی ریت کے مانند تھا، بہت سے گھوڑوں اور رتھوں کو ساتھ لے کر نکلے۔ یشوع 11واں باب 7ویں سے 9ویں آیت، چنانچہ یشوع اور سب جنگی مرد اس کے ساتھ میروم کی جھیل پر ناگہاں ان کے مقابلے کو آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حصہ جو کہ کیپچر آف دا ہیزور ہے، اس کو آپ اس میں دیکھتے ہیں۔ اس حصے کو آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ایمبوش ہوا، ایک ناگہانی طور پر ان تمام لوگوں پر بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سے ملکوں میں ابھی تک جنگیں ہوتی ہیں اور ایک لمبی جنگ لڑی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک بہت بڑی اور لمبی جنگ یہاں بھی لڑی گئی۔ یشوع
11वां बाब 23 आयत, और मुल्क को जंग से फरागत मिली। यीशु बैठा है बड़े आराम से, और इस वक्त हम देखते हैं कि वो तमाम जंगें जो बनी इसराइल लड़ता है, अब उनको फरागत मिल गई है। अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा अरसा था जिसमें कि बनी इसराइल के लोग मिलजुल कर, सारे कबीले जो थे यूनिटी में मिलजुल कर इस जंग को लड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उन सबको फरागत मिल गई है, और वह अब आराम से उस मुल्क को जिसको खुदा ने उनको देने का वादा किया था रह सकते हैं। यीशु 11वां बाब उसकी 12वीं आयत, 16वीं आयत, 18वीं आयत, और यीशु ने उन बादशाहों के सब शहरों को और उनके शहरों के सब बादशाहों को लेकर उनको तहते करके बिल्कुल हलाक कर दिया, जैसा कि खुदावंद के बंदा मूसा ने हुक्म किया था। सो यीशु ने सारे मुल्क को, यानी कोस्तानी मुल्क और सारे जनूबी किता और जशन के सारे मुल्क और नशेब की ज़मीन और मैदान और इसराइलियों के कोस्तानी मुल्क और उसी के नशेब की ज़मीन, और यीशु मुद्दत तक उन सब बादशाहों से लड़ता रहा। इस तस्वीर को देखिए आप, यानी वो तमाम बादशाह हैं, ये आप उनकी ममलिकतों को देखते हैं। और एक लंबा अरसा हो गया बनी इसराइल के लोगों के लिए जब उन्होंने इस जंग को लड़ा, और फिर खुदा ने उनको यहाँ पर कामयाबी दी, और बाकी तमाम कौमें जो कि इस वक्त आप इनको देखते थे वो शिकस्त से हमकिनार हुई। आज भी हम देखते हैं कि एक जंग जारी है, मुल्कों में जंग जारी है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए इस पर क्या पैगाम है? एक ऐसी जंग है जो हम अंदर लड़ते हैं। हम खुदा से दुआ करें, हम खुदा के पाक रूह को अंदर आने का मौका दें, ताकि उस जंग को जो कि मैं और आप अपने अंदर लड़ते हैं उसको जीत सके। अगरचे इसमें देर लगती है, लेकिन यकीनन खुदावंद फातेह खुदावंद है, और वो हमें फतह बख्श सकता है। यीशु 13वां बाब 1 से 6 आयत, और यीशु बूढ़ा और उम्र रसीदा हुआ, और खुदावंद ने उससे कहा कि तू बूढ़ा और उम्र रसीदा है, कब्जा करने को अभी बहुत सा मुल्क बाकी है। तू फ़कत जैसा मैंने तुझे हुक्म दिया है मेरास के तौर पर उसे इसराइलियों को तकसीम कर दे। एक लंबा अरसा है जो कि यीशु ने जंग में गुजारा है। वो नौजवान था जबकि इस जंग को शुरू किया गया था। हम नहीं जानते कि कितनी देर लगी, लेकिन एक लंबा अरसा था। और अब खुदावंद ने, जबकि यीशुआ जो है, यीशु बूढ़ा हो चुका है, उसे कहा कि ये हिस्सा, अगरचे बहुत सा और हिस्सा भी फतह होना बाकी है, लेकिन जो कुछ तेरे पास है अब उसको मिरास के तौर पर बांट कर इसराइल के 12 कबीलों को तकसीम कर दे। यीशुआ 13वां बाब 8वीं आयत, मनस्सी के साथ बनी रूबन और बनी जद ने अपनी अपनी मिरास पा ली थी, जिसे मूसा ने यरदन के उस पार मशरिक की तरफ उनको दिया था, क्योंकि खुदावंद के बंदा मूसा ने उसे उन्हीं को दिया था। हम देखते हैं कि ये दरियाए यरदन के मशरिक की तरफ, जिधर पाकिस्तान, इंडिया है, इस साइड पे ये रूबन की, जद की, मनस्सी को ये हिस्सा जो था ये दिया गया। इसको बड़े अच्छे तरीके से आप यहाँ भी देखते हैं। अगरचे हम देखते हैं कि ये वो मुल्के मौदा की सरजमीन नहीं थी। मुल्के मौदा की सरजमीन यरदन के पार मगरब में थी, मगर इस हिस्से को भी उसमें शामिल किया गया। और यहाँ पर ये 3 कबीले जो हैं, आप इनको देखते हैं कि उनको ये जो ज़मीन थी उसको तकसीम कर दिया गया।
یشوع 15واں باب پہلی اور 5 آیت، اور بنی یہودا کے قبیلے کا حصہ ان کے گھرانوں کو مطابق قرہ ڈال کر اور ادوم کی سرحد تک اور جنوب کے انتہائی حصہ میں واقع ہے ٹھہرا، اور اس کی شمالی حد اس دریا کی اس کھاڑی سے جو یردن کے دہانہ پر ہے شروع ہوتی ہے۔ سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے جو کہ یہودا کو دیا گیا ہے۔ یہ تمام حصے جو کہ اب جن کی بانٹ ہو رہی ہے، یہ وہ حصے ہیں جو کہ خدا نے اپنے لوگوں سے، اسرائیل کے ان تمام لوگوں سے وعدہ کیا، اور آج اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اس میراث کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہی میراث ہم نے ٹائٹل میں آپ کو دکھائی تھی کہ کس طریقے سے اسرائیل کے لوگوں نے، بنی اسرائیل نے اس میراث کو حاصل کیا، اور آج وہ وقت تھا جب کہ وہ بڑے خوش ہیں کیونکہ ان کو زمین کے یہ حصے ملتے ہیں۔ یشوع 16واں باب پہلی اور 4 آیت، اور بنی یوسف کا حصہ قرہ ڈال کر یرو کے پاس یردن سے شروع ہوا، یعنی مشرق کی طرف یرو کے چشمے بلکہ بیابان پڑا، پھر اس کی حد یرو سے کوستانی ملک ہوتی ہوئی بیتیل کو گئی، پھر بنی یوسف یعنی منسی اور افراہیم نے اپنی اپنی میراث پر قبضہ کیا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے، یہ یوسف کے دونوں بچے جو ہیں، بیٹے، ان کو یہ حصہ یہاں اس طرح سے تقسیم کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ یوسف کو ایک حصہ ملنا تھا، لیکن یعقوب کی اس بڑی وصیت کے مطابق اس کو 2 حصے دیے گئے، کیونکہ اس کے دونوں بچوں کے نام پر ان حصوں کو تقسیم کیا گیا۔ قبیلوں کی میراث کو ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع 18واں باب 5ویں اور 6 آیت، اور اس کے 7 حصے وہ اس کے 7 حصے کریں گے، یہودا اپنی سرحد میں جنوب کی طرف اور یوسف کا خاندان اپنی سرحد میں شمال کی طرف رہے گا۔ سو تم اس ملک کے 7 حصے لکھ کر میرے پاس یہاں لاؤ، تاکہ میں خداوند کے آگے جو ہمارا خداوند ہے تمہارے لیے قرہ ڈالوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قروں کی صورت میں یہ تمام حصے آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دان، آشر، نفتالی، زبلون، اشکار، منسی کا آدھا حصہ ادھر دیا گیا ہے۔ پیدائشی قبیلے یہ جو 2 تھے جو کہ منسی اور افراہیم بنائے گئے تھے، یہ یوسف کے وہ 2 بچوں کے نام تھے۔ پھر بنیامین ہے، روبن ہے، یہودا ہے اور شمعون ہے، برکت کے قبیلے تھے۔ سو آج ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام قبیلوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ اس میراث کو آج حاصل کرتے ہیں۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کا شکر ہو کہ اس وعدے کو جو کہ ابراہیم سے کیا گیا تھا آج پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ یشوع 21واں باب 41 اور 42 آیت، پس بنی اسرائیل کی ملکیت کے درمیان لاویوں کے سب شہر اپنی اپنی نواحی سمیت 48 تھے۔ ان شہروں میں سے ہر ایک شہر اپنے گرد کی نواحی سمیت تھا، سب شہر ایسے ہی تھے۔ اگرچہ شہر کے ساتھ نواحی کا مطلب ہے کہ ایک اور بڑی حصہ تھا، شہر میں تو لوگ رہا کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ نواحی علاقے تھے جہاں پر کہ وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ 48 تھے، 48 شہر تھے، 12 چوک 48 ہم کہہ سکتے ہیں۔ یشوع 22واں باب 1 اور 3 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، اس وقت یشوع نے روبنیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے کو بلا کر ان سے کہا
کہ سب کچھ جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو فرمایا تم نے مانا، اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا اس میں تم نے میری بات مانی۔ تم نے اپنے بھائیوں کو اس مدت میں آج کے دن تک نہیں چھوڑا، بلکہ خداوند اپنے خدا کے حکم کی تاکید پر عمل کیا۔ اس وقت جو یشوع ہے وہ شکر گزار ہے ان تمام قبیلوں کا، جنہوں نے اب جب یہ جنگ ہو رہی تھی اور یہ جب سارے حالات تھے مشکل کے، اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑا اور ایک یونٹی کا پیغام دیا۔ ایک بڑا خوبصورت یونٹی کا پیغام تھا جو آج ہم اس کی شکر گزاری کے طور پر یشوع کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی شکر گزاری کرتا ہے۔ یشوع 22واں باب 4 اور 5 آیت، اور اب خداوند تمہارے خدا نے تمہارے بھائیوں کو جیسا اس نے تم سے کہا تھا آرام بخشا ہے، سو تم اب لوٹ کر اپنی میراثی زمین میں جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دی ہے چلے جاؤ۔ فقط اس فرمان اور شرع پر عمل کرنے کی نہایت احتیاط رکھنا جس کا حکم خدا کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا، کہ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس کے حکموں کو مانو اور اس سے لپٹے رہو، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اس سے اس کی بندگی کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یشوع نے جب کہ اس تمام حصے کو تقسیم کر دیا تو پھر اس نے ان لوگوں سے کہا کہ اس احکام کو جو کہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے تم سب کو دیے تھے اس پر عمل کرو۔ اور آج ایک شکر گزاری کا دن ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ ہمارے پاس کلام مقدس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ اس تمام لوگوں کے لیے ہیں جو کہ خداوند پر یقین رکھتے ہیں، خداوند سے محبت کرتے ہیں، تاکہ خداوند کا جلال آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے وسیلے سے اور میری زندگی کے وسیلے سے ظاہر ہو۔ یشوع 22واں باب 6 اور 8 آیت، اور یشوع نے برکت دے کر ان کو رخصت کیا اور وہ اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے۔ منسی کے آدھے قبیلے کو تو موسیٰ نے بسن میں میراث دی، لیکن اس کے دوسرے آدھے کو یشوع نے ان کے بھائیوں کے درمیان یردن کے اس پار مغرب کی طرف حصہ دیا۔ اور جب یشوع نے ان کو رخصت کیا تو کیا کہ اپنے اپنے ڈیرے کو جائیں، تو ان کو بھی برکت دے کر ان سے کہا کہ بڑی دولت اور بہت سے چوپائے اور چاندی اور سونا اور پیتل اور لوہا اور بہت سی پوشاک لے کر اپنے اپنے ڈیرے کو لوٹو، اور اپنے دشمنوں کے مال غنیمت کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بانٹ لو۔ اب وہ خوبصورت وقت آ گیا تھا کہ تمام لوگ، بنی اسرائیل کے یہ تمام لوگ جو کہ اکٹھے رہتے تھے، اب وہ اپنے اپنے ڈیروں میں جا سکتے تھے۔ ایک لمبی جنگ تھی جو کہ انہوں نے لڑی، 80 سال ہو گئے اس بڑی جنگ کو لڑتے، یردن کی اس خوبصورت حصے کو اور فلسطین کے اس علاقے کو اب وہ آج کے دن وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اپنے ڈیروں کو جاتے ہیں۔ یشوع 22واں باب 9 اور 10 آیت، تب بنی روبن اور جد اور منسی کا آدھا قبیلہ لوٹے اور بنی اسرائیل کے پاس سے سیلا سے جو ملک کنعان میں روانہ ہوئے، تاکہ وہ اپنے میراثی ملک جلاد کو لوٹ جائیں، جس کے مالک وہ خداوند کے اس حکم کے مطابق ہوئے تھے جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔ اور جب وہ یردن کے پار اس مقام پر پہنچے
جو ملک کنعان میں ہے، تو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے وہاں یردن کے پاس ایک مذبح جو دیکھنے میں بڑا مذبح بنایا۔ ایک شکر گزاری ہم دیکھتے ہیں ان تمام لوگوں کی جو کہ ایک لمبی جنگ کو لڑنے کے بعد تھکے ہوئے جسموں سے اپنی اپنی جگہوں کو لوٹتے ہیں، تو پھر انہوں نے خداوند کے لیے ایک بہت بڑا مذبح بنایا۔ آج آپ کی اور میری زندگی میں وہ مذبح کہاں ہے؟ یشوع 22واں باب 11 اور 12 آیت، اور بنی اسرائیل کے سننے میں آیا کہ دیکھو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے ملک کنعان کے سامنے یردن کے گرد کے مقام میں اس رخ پر جو بنی اسرائیل کا ہے ایک مذبح بنایا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو بنی اسرائیل کی ساری جماعت سیلا میں فراہم ہوئی تاکہ ان پر چڑھ جائے اور لڑے۔ یہاں ہم کچھ اور صورتحال کو دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت 2.5 قبیلوں نے ایک مذبح بنایا تو جو باقی لوگ تھے 9.5 قبیلے، اب وہ ان سے لڑنے کو دوڑتے ہیں۔ یشوع 22واں باب 13ویں اور 14ویں آیت، اور بنی اسرائیل نے الیعزر کاہن کے بیٹے فنہاس جو کہ ملک جلاد میں تھے بھیجا، اور بنی اسرائیل کے قبیلوں سے ہر ایک کے آبائی خاندان سے ایک امیر کے حساب سے 10 امیر اس کے ساتھ کیے، ان میں سے ہر ایک 1,000 قبیلوں میں سے اپنے آبائی خاندان کا سردار تھا۔ ان میں سے ہر ایک 1,000 قبیلوں میں اپنے آبائی خاندان کا سردار تھا۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان قبیلوں میں سے کس طریقے سے لوگوں کو چنا گیا۔ یشوع 22 باب 15ویں اور 17ویں آیت، سو وہ بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ کے پاس ملک جلاد میں آئے اور ان سے کہا کہ خداوند کی ساری جماعت یہ کہتی ہے کہ تم نے اسرائیل کے خدا سے یہ کیا سرکشی کی کہ آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر اپنے لیے ایک مذبح بنایا، اور آج کے دن تم خداوند سے باغی ہو گئے۔ کیا ہمارے لیے فغور کی بدکاری کچھ کم نہیں تھی جس سے ہم آج کے دن تک پاک نہیں ہوئے؟ اگرچہ خداوند کی جماعت وبا بھی آئی کہ میں آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتا رہا تھا کہ وہ لوگ جو کہ 2.5 قبیلے تھے انہوں نے ایک مذبح بنایا، لیکن اس سلائیڈ میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ مذبح خداوند کا مذبح نہیں تھا، ایک بہت بڑا مذبح بنا دیا گیا، اور وہ شاید بت پرستی کا ایک مذبح تھا۔ اس لیے اسرائیل کے وہ جو باقی قبیلے تھے آج وہ ان سے ملنے کے لیے وہاں آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم نے خداوند سے برگشتہ ہوئے ہو اس جنگ کو اور اس بڑے سفر کو جو کہ ہمیں 80 سال لگ گئے اب اس سفر کو مکمل کرنے میں، تم نے خداوند کے سے برگشتہ ہوئے ہو اور سرکشی کی ہے، اور اس لیے ہم پر پہلے بھی وبائیں آئی تھیں اور اب بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ سو یہ ایک بات چیت اب شروع ہوتی ہے۔ یشوع 22واں باب 18ویں سے 20ویں آیت، تم آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہوتے ہو، اور چونکہ تم نے آج خداوند سے باغی ہوتے ہو
اور چونکہ تم آج خداوند سے باغی ہوتے ہو، اس لیے کل یہ ہوگا کہ اسرائیل کی ساری جماعت پر اس کا قہر نازل ہوگا، اور اگر تمہارا میراثی ملک ناپاک ہے تو تم خداوند کے میراثی ملک میں پار آ جاؤ، جہاں خداوند کا مسکن ہے، اور ہمارے درمیان میراث لو، کیونکہ خداوند ہمارے خدا کے مذبح کے سوا اپنے لیے کوئی اور مذبح بنا کر نہ تو خداوند سے باغی ہو اور نہ ہم سے بغاوت کرو۔ کیا زارا کے بیٹے اکن کی خیانت کے سبب سے جو اس نے مخصوص کی ہوئی چیز میں کی، اسرائیل کی ساری جماعت پر غضب نازل نہ ہوا؟ وہ شخص اکیلا ہی اپنی بدکاری میں ہلاک نہیں ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گفتگو ہے جو کہ اب سارے 12 قبیلے جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور ان قبیلوں کو جو دریائے یردن سے مشرق کی طرف تھے ان کو وہ قائل کرتے ہیں کہ تم اب مغرب میں ہمارے ساتھ آ کر رہو۔ یشوع 22واں باب 21 سے 23 آیت، تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے 1000 در 1000 اسرائیلیوں کے سرداروں کو جواب دیا کہ خداوند خداؤں کا خدا جانتا ہے، اور اسرائیلی بھی جان لیں گے، اگر اس میں بغاوت یا خداوند کی مخالفت ہے تو ہم کو آج جیتا نہ چھوڑ۔ اگر ہم نے آج کے دن اس لیے یہ مذبح بنایا ہو کہ خداوند سے برگشتہ ہو جائیں، یا اس پر سوختنی قربانی یا نذر کی قربانی یا سلامتی کے ذبیحے چڑھائیں، تو خداوند ہی اس کا حساب لے۔ اس گفتگو میں اب ہم اس حصے کو دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے وہ قبیلے جو کہ مغرب میں تھے، جو مشرق میں تھے، وہ اس وقت ان تمام سرداروں سے بات کرتے ہیں، تو وہ ان کو قائل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہے، اگر ہم نے بت پرستی کی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور پھر خداوند خود اس کا حساب لے۔ یشوع 22واں باب 24 سے 26 آیت، بلکہ ہم نے اس خیال اور غرض سے یہ کیا کہ کہیں آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد اور ہماری اولاد سے یہ نہ کہنے لگے کہ تم کو خداوند اسرائیل کے خدا سے کیا لینا ہے، کیونکہ خداوند نے تو ہمارے اور تمہارے درمیان اے بنی روبن اور بنی جد یردن کو حد ٹھہرایا ہے، سو خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، یوں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے خداوند کا خوف چھڑا دے گی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک مذبح بنانا شروع کریں، جو نہ سوختنی قربانی کے لیے ہو اور نہ ذبیحہ کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یردن کے جو مشرق کا حصہ ہے، جس میں کہ یہ 2.5 قبیلے اب رہتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسا برا کام نہیں کیا، جبکہ ان کی ملاقات ان تمام لوگوں سے ہوئی جو بنی اسرائیل کے باقی قبیلوں کے لوگ تھے، بلکہ انہوں نے ان کو بتایا کہ اگرچہ ہم نے یہ ایک مذبح بنایا ہے، لیکن یہ سوختنی قربانیوں کے لیے نہیں ہے۔ قربانیاں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ یردن کے مغرب میں، جہاں کہ اسرائیل کے 9.5 قبیلے یا 10.5 قبیلے 9.5 قبیلے رہتے ہیں، وہاں پر ہوں گی، بلکہ 10.5 قبیلے رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کچھ اس کے بارے میں بتایا، کیونکہ یہ 13 جو حصے تھے یہ 13 ہو گئے تھے، اب یہ 12 جگہ نہیں تھیں، مجھے کریکٹ کیجئے، پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا 9.5، لیکن وہاں 10.5 لکھا ہوا تھا۔ یہ جو 10.5 قبیلے یہاں تھے، کیونکہ جو یوسف ہے اس کے 2 بچوں کو میراث ملی تھی، میراث کو جب تقسیم کیا گیا تھا تو وہ 12 کی بجائے 13 تھے۔ تو
جو صحیح قربانیاں تھیں وہ جو قبیلے 10.5 قبیلے تھے ان کے درمیان گزرانی جاتی تھیں، لیکن اس حصے کو اسی طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک آئیکن کے طور پر اس کو یہاں رکھا، ایک یادگاری کے طور پر، تاکہ ہماری اولاد اور تمہاری اولاد یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا ایمان اور ہمارا ایمان فرق تھا۔ یشوع 22واں باب 27 سے 29ویں آیت، بلکہ وہ ہمارے اور تمہارے اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کے درمیان گواہ ٹھہرے، تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کی عبادت اپنی سوختنی قربانیوں اور اپنے ذبیحوں اور سلامتی کے ہدیوں سے کریں، اور آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے کہ خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جب وہ ہم سے یا ہماری اولاد سے آئندہ زمانوں میں یوں کہیں گے تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ دیکھو خداوند کے مذبح کا نمونہ جسے ہمارے باپ دادا نے بنایا، یہ نہ سوختی قربانی کے لیے ہے نہ ذبیحہ کے لیے، بلکہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند سے باغی ہوں اور آج خداوند کی پیروی سے برگزشتہ ہو کر خداوند اپنے خدا کے مذبح کے سوا جو اس کے خیمہ کے سامنے ہے سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور ذبیحہ کے لیے کوئی مذبح بنائیں۔ آپ اس دفعہ میں اس تمام کنورسیشن کو دیکھتے ہیں، مکالمے کو دیکھتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے تمام قبیلے اس وقت متحد نظر آتے ہیں۔ یشوع 22واں باب 30ویں اور 31ویں آیت، جب فنہاس کاہن اور جماعت کے امیروں یعنی 1000 در 1000 اسرائیلیوں کے سرداروں نے جو اس کے ساتھ آئے تھے یہ باتیں سنی جو بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی نے کہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تب الیعزر کے بیٹے فنہاس کاہن نے بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی سے کہا کہ آج ہم نے جان لیا کہ خداوند ہمارے درمیان ہے، کیونکہ تم سے خداوند کی یہ خطا نہیں ہوئی، سو تم نے بنی اسرائیل کو خداوند کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے۔ بڑا خوشی کا وقت ہے، ایک سیلیبریشن ہے جہاں کے تمام قبیلے یہ مل گئے اور وہ سب ایک ہی صفحے پر موجود ہیں۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے اس تمام اچھی بات چیت کے لیے جو کہ ان لوگوں نے کی۔ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ یہوہ خدا ہے۔ یشوع 22واں باب 32 سے 34ویں آیت، اور الیعزر کاہن کا بیٹا فنہاس اور وہ سردار جلال سے بنی روبن اور بنی جد کے پاس سے ملک کنعان میں بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے اور ان کو یہ ماجرا سنایا۔ تب بنی اسرائیل اس بات سے خوش ہوئے اور بنی اسرائیل نے خداوند کی حمد کی اور پھر جنگ کے لیے ان پر چڑھائی کرنے اور اس ملک کو تباہ کرنے کا نام نہ لیا جس میں بنی روبن اور بنی جد رہتے تھے۔ تب بنی روبن اور بنی جد نے اس مذبح کا نام ایریا کہہ کر رکھا کہ وہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ یہوہ خداوند ہے۔ ایک خوشی کی خبر یہاں نظر آتی ہے آپ کو کہ کس طریقے کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی جو کہ ان قبیلوں میں ہوئی،
لیکن خداوند نے کہ پاک روح نے ان تمام لوگوں کو قائل کیا، اور آج وہ ایک اچھے جشن کے طور پر، ایک اچھی خوشی کے طور پر اس موقع کو مناتے ہیں۔ یشوع 23 باب 1 سے 3 آیت۔ اس کے بہت دنوں بعد جب خداوند نے بنی اسرائیل کو ان کے سب گردا گرد کے دشمنوں سے آرام دیا اور یشوع بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوا، تو یشوع نے سب اسرائیلیوں اور ان کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصبداروں کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوں، اور جو کچھ خداوند تمہارے خدا نے تمہارے سبب سے ان سب قوموں کے ساتھ کیا وہ سب تم دیکھ چکے ہو، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے آپ تمہارے لیے جنگ کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت گیت ہے جو کہ گایا جاتا ہے پاکستان میں کہ جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ، وہ جنگ کدی نہیں ہار دے۔ اور آج کئی سال پہلے تاریخ میں ہم یہوہ کا یہ خوبصورت کام دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں کی زندگی میں۔ یشوع 23 باب 4 سے 5 آیت۔ دیکھو میں نے کرہ ڈال کر ان باقی قوموں کو تم میں تقسیم کیا کہ یہ ان سب قوموں سمیت جن کو میں نے کاٹ ڈالا یردن سے لے کر مغرب کی طرف بڑھے سمندر تک تمہارے قبیلوں کی میراث ٹھہریں، اور خداوند تمہارا خدا ہی ان کو تمہارے سامنے سے نکال لے گا اور تمہاری نظر سے ان کو دور کر دے گا، اور تم ان کے ملک پر قابض ہوگے جیسا خداوند تمہارے خدا نے تم سے کہا ہے۔ یہ خوبصورت نقشہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ جو یشوع کو دیکھتے ہیں، اور وہ تمام قبیلے جو آپ کو یہاں نظر آتے ہیں، آج ان کو یہ تمام میراث تقسیم کر دی گئی ہے۔ یہ وقت اب خداوند کا شکر کرنے کا ہے، اس کے لیے شکرانے بجانے کا دن آ گیا ہے، گیت گانے کا دن آ گیا ہے۔ ایک خوشی کی بات ہے کہ خداوند آج اپنے ان تمام لوگوں کو جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اگرچہ وہ برگشتہ بھی رہے تو بھی خداوند نے ان کو بخش دیا، اور آج وہ زمین کا ایک حصہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ یقیناً خداوند تعریف کے اور حمد کے اور ستائش کے قابل ہے۔ یشوع 23 باب 6 سے 8 آیت۔ سو تم خوب ہمت باندھ کر جو کچھ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر چلنا اور عمل کرنا، تاکہ تم اس سے داہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ موڑنا، اور ان قوموں میں جو تمہارے درمیان ہنوز باقی ہیں نہ جاؤ، اور نہ ان کے دیوتاؤں کے نام کا ذکر کرو، اور نہ ان کی قسم کھلاؤ، اور نہ ان کی پرستش کرو، اور نہ ان کو سجدہ کرو، بلکہ خداوند اپنے خدا سے لپٹے رہو جیسا تم نے آج تک کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع یہ وہ 10 احکامات ہیں، اور وہ باقی احکامات بھی ہیں جو کہ خداوند نے بنی اسرائیل کو دیے، اور یہ وہ بت ہیں جو کہ ارد گرد کی قومیں جن کی پرستش کرتی ہیں۔ یشوع اب اپنے آخری الوداعی پیغامات اور کلمات ان کو بتا رہا ہے، اور خاص طور پر وہ ان کو تلقین کرتا ہے کہ ان تمام خداؤں کو جو تمہارے ارد گرد قوموں کے درمیان میں ہیں، جن کی وہ لوگ پرستش کرتے ہیں، تم ان سے دور رہنا، بلکہ تم ہر طریقے سے ان قوموں سے کوئی واسطہ نہ رکھنا۔
یشوع 23واں باب 9ویں سے 11ویں آیت، کیونکہ خداوند نے بڑی بڑی اور زور آور قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع کیا، بلکہ تمہارا یہ حال رہا کہ آج تک کوئی آدمی تمہارے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ تمہارا ایک ایک مرد ایک ایک ہزار کو رگے دے گا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی تمہارے لیے لڑتا ہے، جیسا اس نے تم سے کہا۔ پس تم خوب چوکسی کرو کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو۔ یہ بڑی خوبصورت تصویر ہے ایک یشوع کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ 1000 سے بھاری ہے۔ یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے جو کہ آج خداوند نہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو کہ کئی صدیاں پہلے تھے، بلکہ یہ کلام آپ کے اور میرے لیے بھی ہے۔ یشوع 22واں باب 12ویں سے 13ویں آیت، ورنہ اگر تم کسی طرح برگشتہ ہو کر ان قوموں کے بقیہ سے، یعنی ان سے جو تمہارے درمیان باقی ہیں، شیر و شکر ہو جاؤ اور ان کے ساتھ بیاہ شادی کرو اور ان سے ملو، اور وہ تم سے ملیں، تو یقین جانو کہ خداوند ہمارا خدا پھر ان قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع نہیں کرے گا، بلکہ یہ تمہارے لیے جال اور پھندا اور تمہارے پہلوؤں کے لیے کوڑے اور تمہاری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح ہوں گی، یہاں تک کہ تم اس اچھے ملک سے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے نابود کیے جاؤ گے۔ آج کا یہ پیغام جو کہ بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا کئی صدیاں پہلے، آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے۔ غیراں دے نال باندھے کول قرار جیڑے، انہاں دے دکھ رہن گے بتیرے۔ یشوع 23واں باب 14ویں سے 16ویں آیت، اور دیکھو میں آج اسی رستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اور تم خوب جانتے ہو ان سب اچھی باتوں میں سے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہارے حق میں کہیں، ایک بات بھی نہ چھوٹی، سب تمہارے حق میں پوری ہوئیں، اور ایک بھی ان میں سے رہ نہ گئی۔ سو ایسا ہوگا کہ جس طرح وہ سب بھلائیاں اور جن کا خداوند تمہارے خدا نے تم سے ذکر کیا تھا تمہارے آگے آئیں، اسی طرح خداوند سب برائیاں تم پر لائے گا، جب تک کہ اس اچھے ملک سے جو خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے وہ تم کو نیست و نابود نہ کر ڈالے، جب تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جس کا حکم اس نے تم کو دیا توڑ ڈالو، اور جا کر معبودوں کی پرستش کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو خداوند کا قہر تم پر بھڑکے گا، اور تم اس اچھے ملک سے جو اس نے تم کو دیا ہے جلد ہلاک ہو جاؤ گے۔ یشوع کا یہ جو فیئر ویل ہم کہہ سکتے ہیں پیغامات، اسی طرح سے جس طرح موسیٰ نے ان لوگوں سے کیے تھے، اب وہ اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے، اور خاص بات یہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ تمام بھلائیاں جو کہ انہوں نے کیں ان کا ثمر بھی انہوں نے دیکھا، اور تمام برائیاں جو انہوں نے کیں ان کا ثمر بھی انہوں نے دیکھا، اور پھر وہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے بتاتا ہے کہ یہ ملک اگرچہ خداوند نے تمہیں دیا ہے اور تم نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں اس کے لیے، تم کہہ سکتے ہو، تو اگر تم خداوند کے احکامات کو مانو گے تو یہ چلے گا اور تمہارے پاس رہے گا، اور اگر تم خداوند کے احکامات کو نہیں مانو گے تو یہ نہیں چلے گا اور تم سے جدا ہو جائے گا۔ یشوع 24 باب پہلا آیت، اس کے بعد یشوع نے
اسرائیل کے سب قبیلوں کو سکم میں جمع کیا اور اسرائیل کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصبداروں کو بلوایا اور وہ خداوند کے حضور حاضر ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے جو آخر میں آ رہا ہے، جب یشوع تمام لوگوں کو، خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام قاضیوں کو، سرداروں کو اور منصبداروں کو یشوع جو ہے وہ بلاتا ہے، اور اب ان سے وہ آخری کلمات جو ہیں وہ ان کے سامنے ادا کرتا ہے۔ یشوع 24واں باب دوسری آیت، تب یشوع نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے آبا یعنی ابراہیم اور نحور کا باپ تارح وغیرہ قدیم زمانہ میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسرے معبود ہیں، اور ابراہیم کا جو باپ ہے، اس کی والدہ ہے، باپ ہے، وہ ان کی پرستش کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک پرانا عہد، ایک پرانی تاریخ یشوع اپنے لوگوں کے سامنے دہراتا ہے۔ یشوع 24واں باب تیسری سے چوتھی آیت، اور میں نے تمہارے باپ ابراہیم کو بڑے دریا کے پار سے لے کر کنعان کے سارے ملک میں اس کی رہبری کی اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے اسحاق عنایت کیا، اور میں نے اسحاق کو یعقوب اور عیساؤ بخشے اور عیساؤ کو کوئی شعیر دیا کہ وہ اس کا مالک ہو، اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا۔ ایک دفعہ پھر وہ تاریخ جو کہ بنی اسرائیلیوں کو اب یاد کروانی تھی، جوشوا جو ہے، یشوع جو ہے، وہ ان کو یاد کرواتا ہے۔ یشوع 24واں باب 5 سے 7 آیت، اور میں نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، اور مصر پر جو جو میں نے اس میں کیا اس کے مطابق میری مار پڑی، اور اس کے بعد میں تم کو نکال لایا، تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا، اور تم سمندر پر آئے، تب مصریوں نے رتھوں اور سواروں کو لے کر بحر کلزم تک تمہارے باپ دادا کا پیچھا کیا، اور جب انہوں نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے تمہارے اور مصریوں کے درمیان اندھیرا کر دیا اور سمندر کو ان پر چڑھا لایا اور ان کو چھپا دیا، اور تم نے جو کچھ میں نے مصر میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تم بہت دنوں تک بیابان میں رہے۔ خداوند آج ان سب کو پھر بتا رہا ہے کہ خداوند کی مدد بنی اسرائیل کے ساتھ جب وہ ملک مصر سے نکلے بہت زیادہ رہی۔ اس تمام سفر میں خداوند نے ان کا خیال کیا، ان کی جان کا خیال کیا، ان کی مال کا خیال کیا، اور ہر طریقے سے ان کی حفاظت کی۔ یشوع 24واں باب 8 آیت، پھر میں نے تم کو اموریوں کے ملک میں جو یردن کے اس پار رہتے تھے لے آیا، وہ تم سے لڑے، اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، اور تم نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، اور میں نے ان کو تمہارے آگے سے ہلاک کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے نہ صرف بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالنے کے بعد مصریوں سے بچایا، بلکہ اب خداوند نے بنی اسرائیل کو اموریوں سے بھی بچایا۔
یشوع 24واں باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. پھر صفور کا بیٹا بلک مواب کے بادشاہ اٹھ کر اسرائیلیوں سے لڑا اور تم پر لعنت کرنے کو بیور کے بیٹے بلام کو بلوا بھیجا، پر میں نے نہ چاہا کہ بلام کی سنوں، اس لیے کہ وہ تم کو برکت ہی دیتا گیا، سو میں نے تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا. ہم یہاں پر ایک اور خوبصورت بات دیکھتے ہیں کہ جب صفور کا بیٹا بلک مواب کا بادشاہ اٹھ کر اسرائیلیوں سے لڑا تو اس نے بھیجا، بلام کے بیٹے کو بلوا بھیجا. اور عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ بلام کا جو بیٹا تھا وہ اگرچہ اسرائیل کے بادشاہ نے اس کو لعنت کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس نے اسرائیل کے اوپر برکت چاہی. یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے. یشوع 24واں باب اس کی 11ویں آیت. پھر تم یردن پار ہو کر یرو کو آئے، اور یرو کے لوگ یعنی اموری اور فرزی اور کنانی اور ہتی اور جرجاسی اور ہوئی اور ببوسی تم سے لڑے، اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھوں میں کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورے 40 سال کے بعد اس ڈر اور خوف میں جب بنی اسرائیل کے لوگ رہے تو اب ممکن ہوا کہ وہ ملک کنعان میں داخل ہوں اور لڑائی کریں اور لڑائیاں کریں اور اس میراث کو حاصل کریں جو خداوند نے ان کو دینے کا وعدہ کیا تھا. یشوع 24واں باب 12ویں اور 13ویں آیت. اور میں نے تمہارے آگے زنبوروں کو بھیجا جنہوں نے دونوں اموری بادشاہوں کو تمہارے سامنے سے بھگا دیا، یہ نہ تمہاری تلوار اور نہ تمہاری کمان سے ہوا، اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی اور وہ شہر جن کو تم نے بنایا نہ تھا عنایت کیے، اور تم ان میں بسے ہو، اور تم ایسے طاقستانوں اور زیتونوں کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا. ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں بھی اسی طریقے سے ہے. زنبوروں کا مطلب ہے آفتوں کو بھیجا گیا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سی خداوند کی وہ برکات حاصل کرتے ہیں جس کے ہم مستحق نہیں ہیں. یشوع 24واں باب 14ویں اور 15ویں آیت. پس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کرو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو. اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بستے ہو. یہ وہ تمام دیوتا ہیں جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج جوشوا جو ہے، یشوع جو ہے، وہ ان سے کہتا ہے کہ اب یہ تمہارے پاس چوائس ہے، یا تم خداوند اپنے خدا کی پرستش کرو یا اموریوں کے، اور یہ جو باقی بہت سے خدا بہت سی قوموں کے ہیں تم ان کو چن لو. یشوع 24واں باب اس کی 15ویں آیت. بقیہ یہ وہ خوبصورت آیت ہے جو آپ کو اور مجھے یاد رکھنی ہے. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. یہ وہ خوبصورت آیت ہے جو کہ مختلف گھروں میں لکھی جاتی ہے. آپ کے گھر میں بھی شاید ہو.
اس تمام جنگ اور جدل کے بعد، اس دکھ اور تکلیف کے بعد، آپ اور میں یہی کہہ سکتے ہیں اور یہی کہنا واجب ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم خداوند کی پرستش کریں گے۔ یشوع 24واں باب 19 اور 20 آیت۔ یشوع نے لوگوں سے کہا، تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بخشے گا۔ اگر تم خداوند کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ خدا ہیں جن کی پرستش غیر قومیں کرتی تھیں اور آج بھی کرتی ہیں۔ یشوع بڑے اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اگرچہ خدا ایک غیور خدا ہے، خدا ایک محبت کرنے والا خدا ہے، یہ دونوں خصوصیات خدا میں پائی جاتی ہیں۔ خدا نے تم سے محبت کی ہے، یہ اس کی ایک خصوصیت، اس کی ایک خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تھی، لیکن وہ غیور خدا ہے، اور اگر تم اس کی راہوں سے پھرو گے تو وہ تم کو فنا کر ڈالے گا۔ یشوع 24 باب 21 اور 24 آیت۔ لوگوں نے یشوع سے کہا، بلکہ ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ یشوع نے لوگوں سے کہا، آپ ہی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خداوند کو چنا ہے، اس کی پرستش کرو۔ انہوں نے کہا، ہم گواہ ہیں۔ تب اس نے کہا، پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو۔ لوگوں نے یشوع سے کہا، ہم اپنے خداوند کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بت شکنی ہو گئی۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے کہ کس طریقے سے لوگوں نے خداوند کے کلام کو نہ صرف سنا، اب اس پر عمل کرنے کے لیے ٹھان لی۔ یشوع 24واں باب 25 سے 28 آیت۔ سو یشوع نے اسی روز لوگوں کے ساتھ عہد باندھا اور ان کے لیے سکم میں آئین اور قانون ٹھہرایا، اور یشوع نے یہ باتیں خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھ دیں اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بلوط کے درخت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا۔ اور یشوع نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو، یہ پتھر ہمارا گواہ رہے، کیونکہ اس نے خداوند کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں، اس لیے یہی تم پر گواہ رہے، تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ۔ بس یشوع نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی میراث کی طرف رخصت کر دیا۔ ایک پتھر کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ یشوع نے وہاں لگایا، ایک یادگار کے طور پر، اور اس کے بعد تمام لوگ اپنے اپنی میراث کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک بڑا جشن تھا، ایک بڑی خوبصورت بات تھی، ایک بڑا انجوائے کرتے ہوں گے لوگ جب کہ خداوند کی ان باتوں کو نہ صرف سنتے تھے، اب ان پر عمل کرنے کے لیے بھی وہ تیار تھے۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کا جلال ظاہر ہو۔ یشوع 24 باب اس کی 29 سے 31 آیت۔ اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اس کی میراث کی حد پر تمنت سرا میں جو افرائیم کے کوستانی ملک میں کوئے جائس کے
شمال کی طرف کو ہے دفن کیا، اور اسرائیل خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور خداوند کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں یشوع کو دفن کیا گیا، اور وہ 110 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی۔ کیسی خوبصورت بات ہے، ایک لمبی عمر یشوع کو ملی، اور پھر وہ اپنے خداوند سے جا ملا۔ یشوع 24واں باب اس کی 32ویں آیت، اور انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو جن کو بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے سکم میں اس زمین کے قطع میں دفن کیا جسے یعقوب نے سکم کے باپ ہمور کے بیٹوں سے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا، اور وہ زمین بنی یوسف کی میراث ٹھہری۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یوسف کی اس ہڈیوں کو جو کہ وہ لے آئے تھے اب اس کو دفن کیا گیا۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا، وہ تو کئی سال پہلے رخصت ہو چکا تھا، لیکن ان کی ہڈیوں کو وہ ساتھ لائے تھے، اور آج انہوں نے ان ہڈیوں کو بھی وہاں دفنایا۔ اس زمین کے بارے میں ہم نے سنا ہے کس طریقے سے یعقوب نے اس زمین کو خریدا تھا سکم میں، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ آج وہ یعقوب اور یوسف دونوں کی روحیں خوش ہیں، کیونکہ یہ پروجیکٹ جو شروع کیا گیا تھا آج وہ مکمل ہوا۔ یشوع 24واں باب اس کی 33ویں آیت، اور ہارون کے بیٹے الیعزر نے رحلت کی، اور انہوں نے اس کے بیٹے فنہاس کی پہاڑی پر دفن کیا جو افرایم کے کوہستانی ملک میں اسے دی گئی تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ایک اور خوبصورت سورما ہے جس کو دفن کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ خوبصورت تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے یقیناً ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ کس طریقے سے اس خوبصورت کلام کو خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلے سے، اپنے الہام کے وسیلہ سے آپ کے لیے اور میرے لیے تحریر کیا تاکہ ہم بھی اس سے برکت پا سکیں۔ یشوع 24واں باب 31ویں آیت، اور اسرائیل خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور خداوند کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے۔ آج کا دن ایک خوشی کا دن تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ نہ صرف یشوع کے وقت میں بلکہ ان تمام بزرگوں کے وقت میں بھی جو اس کے بعد زندہ رہے خداوند کی پرستش کرتے رہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے کہ خداوند نے موقع دیا ہے کہ آپ خداوند کے اس کلام کو سن سکیں۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں ٹیری شوالنبرگ کے لیے بھی جو کہ اس پروگرام کو چلاتے ہیں۔ خداوند کی برکت ان پر بھی ہو، کیونکہ وہ اس کام کو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسے کے بہت لمبی سفر کر کے آتے ہیں اور اس ویڈیو کو بناتے ہیں۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اپنے لیے بھی جس نے مجھ حقیر کو موقع دیا کہ میں خداوند کے پاک کلام کو پڑھ کر آپ کے سامنے اس کو بیان کر سکوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ آپ کی کوئی رائے ہو تو ضرور آرا جو ہے آپ کی وہ ہمارے لیے، میرے لیے مفید ہوگی۔ آپ ضرور اپنی آرا سے ہمیں مطلع رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ آمین۔